کیا آپ جانتے ہیں بے عمل امام کی نشانیاں کیا ہے؟ کہ جو امام دوسروں کو تو واعظ و نصیحت کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا. تو بے عمل امام کی نشانیاں علامتیں تو نماز میں غفلت کرنا، خود نمازوں میں سستی کرے، خود نمازوں کے لیے ادائیگی کے لیے اہتمام کم کرے، اپنے نائب کو بتائے کہ تم جا کے پڑھا دو، خود گھر میں بیٹھا رہے، یا وقت گزر جائے تو پھر بھی ادا نہ کرے، جماعت کی پابندی نہ کرے، وقت مسجد میں وقت پر نہ آئے، اور اس کی گفتگو میں اور اس کے کردار میں فرق ہو. یعنی جو لوگوں کو باتیں کہتا ہے وہ اور ہے، جو کرتا ہے وہ اور ہے. یعنی لوگوں کو نصیحت تو باتیں تو اور بتاتا ہے، دین کی باتیں، اصلاح کی باتیں، اچھی باتیں، قرآن اور حدیث کی، اللہ اور رسول کی باتیں بتاتا ہے، لیکن جب خود عمل کی طرف آتا ہے تو وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا. دوسروں کو نصیحت کرے اور مگر خود عمل نہ کرے، یہ برے امام کی، بد عمل امام کی، بے عمل امام کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. تقویٰ کی باتیں کرے مگر خود گناہوں کی طرف جائے، زبان سے دین بیان کرے لیکن اس پر خود عمل نہ کرے، اور دنیا طلبی کے اندر ہے، ہر وقت ادھر مال ادھر مال، ادھر مال ادھر مال، یہاں پر مال وہاں پر مال. یہ ہمارے کچھ علاقوں کے اندر اس طرح کی بہت بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، ختم شریف کے لیے چند ایک آیات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں برکت کے لیے، تو اس کو 20 سے 30 حفاظ کرام پہلے بیٹھے ہوتے ہیں جڑے ہوئے کہ میں پڑھوں گا اور میں پڑھوں گا اور میں پڑھوں گا. ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں. وہ بیچارے جو اس میزبان ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو 10 20 50 100 دینے پر مجبور ہوتے ہیں. تو یہ اگر کسی کو موقع نہ ملے تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیوں موقع نہیں ملا. تو آپ گھر میں پڑھ لیتے، گھر میں بھی ثواب ملتا، مسجد میں پڑھ لیتے تب بھی ثواب ہوتا، جب آتے ہیں پڑھا ہے تب بھی ثواب ہوتا. تو ضروری اسی محفل میں پڑھنے کا ثواب ہے، تو اس میں کوئی بھی پڑھ لے. تو جب آپ شریک ہیں تو پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے، تو فرض سننے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، تو آپ ضروری کم ثواب پر راضی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نیت سے واقف ہے، واقع ظاہر حال جو ہے اس کے مطابق بات کی ہے. اگر نیت ان کی اچھی ہے تو یقیناً اللہ کے ہاں ان کو اجر ملے گا. اور اگلی بات کہ مال کمانے میں اور تحفہ لوگوں سے مال بٹورنے کے اندر، لینے کے اندر، گفٹ مانگے، مجھے گفٹ دے دو، مجھے فلاں چیز دے دو، مجھے فلاں چیز دے دو، تو یہ بھی کیا ہے؟ لالچ کے اندر آ جائے. تو یہ بھی بے عمل امام کی ایک نشانی ہے. ہر دنیاوی کام سے میں فائدہ تلاش کرے تو یہ بھی بے عمل امام کی ایک نشانی بن سکتی ہے. اخلاقی طور پر کمزور ہو، غصہ والا ہو، بد زبان ہو، گالم گلوچ کرتا ہو، سخت مزاج ہو، لوگوں کی غیبت کرتا ہو، جس کے بعد بیٹھتا ہو، تکبر، غرور اور خود نمائی، اپنی تعریف آپ میں لگا رہتا ہو، حسد اور تکبر کے اعمال کے اندر مبتلا ہو، تو یہ بھی ایک بے عمل امام کی نشانی ہے. سنت سے بے رغبتی ہو، سنت کی بات آئے تو یہ جھٹک دے، بس یہ کیا بات ہے، سنتوں کو معمولی سمجھے، اور ظاہری و باطنی آداب کا خیال نہ رکھے. عبادت میں دلچسپی کم رکھتا ہو، باقی معاملات کے اندر زیادہ رکھتا ہو. علم پر غرور ہو، تھوڑا بہت علم بھی ہو تو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا فاضل ہوں، میں عالم ہوں، مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ہی کہے کہ میں جو کچھ ہے تو وہ سب کچھ ہے، اور کوئی دوسرا کہے تو اس کو قبول نہ کرے. اصلاح سن کر ناراض ہو جائے کہ میری اصلاح کیوں کی ہے. تو یہ کئی مرتبہ میرے ساتھ بھی معاملہ پیش آیا. ایک صاحب نے برسر ممبر یہ کہا تھا، مفتی صاحب موجود ہیں، اگر میری اصلاح کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. پھر اس نے ایک شعر پڑھا، شعر پڑھنے کے بعد پھر جب وہ رخصت ہوا، محفل اختتام پذیر ہوئی، وہ مجھے ملا، میں نے اس کو کان میں بتایا، حضرت آپ نے یہ شعر یوں پڑھا ہے. اس نے کہا اتنے لوگ لکھ کے چلے گئے، اتنے لوگ پڑھ کے چلے گئے، اب آپ آئے ہیں اصلاح کرنے کے لیے. تو میں نے کہا یہ اصلاح کی بات کر لینا بہت اچھا ہے، آسان ہے، لیکن اصلاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے اصلاح کا اگر کوئی کرے تو ناراض نہ ہو، بلکہ اصلاح کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کو تنہائی میں بٹھا کر یا اکیلے میں کھڑا کر کے اس کو بات سمجھا دی جائے. جب کوئی شخص کسی کی اصلاح کرتا ہے تو حقیقتاً وہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے. اور 7ویں نمبر پر ایک علامت بے عمل امام کی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر وہ فساد برپا، گروپ بندی کر دیتے ہیں. مسجد کے اندر لوگ گروپ بندی بنا لیتے ہیں، ادھر اس کا گروپ، ادھر اس کا گروپ، ادھر اس کا گروپ. تو یہ امام بے عمل ہے. اس کو نہ نماز مسجد کے احترام کی فکر ہے، نہ دین اسلام کے احکام کی فکر ہے. اس کو صرف گروپ بندی کے اندر پڑی ہوئی ہے. میرا گروپ اوپر آ جائے، اس کا گروپ نیچے ہو جائے، اس کا گروپ اس طرح ہو جائے، اس کا گروپ ہو جائے. یہ بے عمل امام کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. خلوت اور جلوت میں فرق کرنے والا ہو. خلوت کے اندر تو جبہ کبہ لگا کے ہے، پگڑی بڑا جبہ، بڑے تفاخرانہ لباس اور تقوی والا لباس، سارا کچھ. لیکن جب اس کی تنہائی میں چلے جائیں، روم کے اندر چلے جائیں، تو وہ پھر ایسا یعنی بس اوپر سے ایک لباس ہی تھا،
اندر بالکل گند بھرا ہوا، تو ایسا امام بے عمل ہے جو اس کی تنہائی اور اس کی خلوت اور جلوت میں فرق ہو، یعنی ظاہری طور پر کچھ اور ہے، باطنی طور پر کچھ اور ہے، گھر والوں کے اندر اس کے معاملات کچھ اور ہیں، باہر والوں کے ساتھ کچھ اور ہیں، گھر والوں کے ساتھ اس کا سب کچھ جو بھی معاملہ ہے غیر شرعی غیر اخلاقی وہ سب کچھ چل رہا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن باہر جاتا ہے تو متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، تو یہ شخص بھی بے عمل امام میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں۔ اصل معیار جو ہے اچھا امام وہ ہے جس کا علم، عمل، اخلاق اور اخلاق کے ساتھ ساتھ اس کا کردار بھی اچھا ہو، تو یہ بہترین اور اچھا امام ہے۔ وہ بے عمل امام کی نشانیاں بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں با عمل امام کے ساتھ ساتھ با عمل مقتدی بھی عطا فرمائے۔ اور مقتدیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف امام یہ عمل کرے اور مقتدیوں کو چھوٹ ہے جو مرضی کرتا رہے، نہیں، مقتدیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اخلاقیات ان کی ذمہ داری ہے، کردار ان کی ذمہ داری ہے، اچھے کردار ان کا ہے، اچھا اخلاق ان کے پاس جتنا علم ہے اس پر عمل کریں، جس کا علم نہیں ہے ان کے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اور جس کے بارے میں علم نہیں رکھتے تو وہ علماء سے پوچھیں، تو علماء کی ذمہ داری وہ ان کو بتائیں۔ اسی طرح تو معاشرہ پروان چڑھتا ہے، معاشرہ بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ امام تو بہت اچھا ہو اور مقتدیوں کا کوئی حال نہ ہو، جو مرضی کرتے رہیں۔ وہ جی امام صاحب نے ایک پاؤں آج اٹھایا ہوا تھا، اس کا جو ہے پینچہ جو ہے نا وہ ٹیڑھا تھا، امام صاحب نے آج سرما لگایا ہوا تھا، امام صاحب آج موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، امام صاحب آپ نے یہ کم کر رہا تھے، تو یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہے۔ یعنی کہ پیچھے امام کے اللہ اکبر، مطلب یہ نہیں کہ پیچھے امام کے پیچھے پڑ جاؤ، تو یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ تو امام ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، منصب ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے اندر آ کر اس نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھانی ہے، تو آپ کے لیے وہ محترم ہے۔ تو امام کے لیے بھی کردار اچھا اور مقتدیوں کا بھی کردار اچھا ہونا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔